لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدئ لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات على محمد. صل على محمد وآل محمد. معزز لائق احترام سامعین کرام، قرآن مجید کی آیت جس کے ذیل میں کل کی مجلس میں گفتگو کی، علماء فاضل ہیں، بہت زیادہ وقت لینا درکار نہیں ہے، چونکہ یہ ایام مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ لہذا مولا کے عنوان سے اور مولا کے اسی کلمے کے تناظر میں جو مولا نے سر پہ ضربت لگی ہے اور فرمایا ہے فزت برب الکعبہ۔ اس کلمے کے تناظر میں کہ فوز اور کامیابی یہ علی کا حق ہے کہ وہ یہ کہے فزت برب الکعبہ۔ واللہ ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے حسرت ہی کی ہے، کاش کہ میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش کے راستے کی کوئی گھاس ہوتا اور آنے جانے والے جانور اسے کھا لیتے۔ ایک بہت بڑی حسرت کی ہے، اور وہ یہ کہ کاش کہ میں نے فاطمہ کے گھر کے اوپر تجاوز نہ کرتا۔ تو ہم نے دنیا سے جانے والے افراد دیکھے ہیں، نام بڑا ہے لیکن جاتے وقت انہوں نے حسرت و یاس کی ہے، یہ صرف ذات علی ہے کہ جو جانے سے پہلے کہہ رہی ہے فزت برب الکعبہ، فزت کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا تھا کل کے مجلس میں کہ کامیابی ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا مفہوم ہے کہ ہر بشر کامیابی چاہتا ہے،
اور اس میں عیب نہیں ہے بلکہ اس میں فخر ہونا چاہیے، اور کامیابی کے پیچھے تگ و دو کرنا چاہیے، ہے نا؟ عیب نہیں ہے کامیابی کے پیچھے تگ و دو کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم سب جو نجف اشرف میں ایک عنوان کے تحت اس وقت موجود ہیں، اور وہ عنوان ہے طالب علم۔ نجف اشرف میں ہمارا وجود جو ہے وہ اسی عنوان کے تحت ہے، عنوان طالب العلم۔ طلب العلم سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، طلب العلم سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے زندگی میں کامیاب ہو، زندگی نہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اگر انسان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو، تو اسے چاہیے کہ طلب العلم کرے۔ اس لیے کہ مولا امیر کے فقرہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ علم وہ شے ہے جو دانی کو عالی بنا دیتی ہے، علم وہ شے ہے جو دانی کو عالی بنا دیتی ہے۔ یہ مولا امیر علیہ السلام کا فقرہ ہے۔ اور علی وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جو علم کا دروازہ ہے، جہاں سے منبع علم ہوتا ہے۔ اور علی ہی وہ ذات ہے جس نے خطبہ شقشقیہ میں فرمایا ہے وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، میں علی وہ ہوں جہاں تک لوگوں کی فکریں بھی نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ میں علی وہ ہوں جہاں تک لوگوں کی فکریں بھی نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ کامیابی، لوگ کامیابی کے پیچھے دوڑیں، پھر کہوں گا کہ دوڑنا عیب نہیں ہے، جانا چاہیے، لیکن طریقہ صحیح اختیار کرنا چاہیے، طریقہ صحیح اختیار کرنا چاہیے۔ ہم طلباء علماء، اسی میں بات میں درمیان میں کہتا چلو کہ ہم علماء اور طلباء اور حوزے میں بھی آنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا آپس میں، ہم بھی اسی لیے آئے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اس لیے کہ علم حاصل کرنا، حصول علم سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، لیکن دیر بالکم اختیار الطرق صعب۔ طلب العلم کے ساتھ راستہ وہ اختیار کرو کہ جس راستے میں کامیابی ہو۔ اللہ بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں جن کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے، بڑے بڑے علماء جو اپنے آپ کو کیا لکھتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں، یا علامہ لکھتے ہیں، لیکن ہم نے انہیں گمراہی کے راستے پر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہیں ہم نے گمراہی کے راستے پر جاتے ہوئے دیکھا ہے، گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا طلب العلم بھی یہ کامیابی ہے، ہر انسان کامیابی کے پیچھے۔ لہٰذا چونکہ ہمارا اس وقت مجمع جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کیا ہے؟ علماء اور طلباء اور افاضل کا ہے، لہٰذا اسی بات سے آگے بڑھ کر اور پھر آگے بات کو گفتگو ہے نا۔ طلب العلم جو ہے یہ اس سے بڑی کامیابی، اگر اس کی روایات، احادیث، اس کی افادیت، اس کی فضیلت، یہ ساری آپ کے نظروں میں ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے، کیونکہ سب سے پہلے منیت المرید پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے زیغم صاحب قبلہ اور علماء اساتذہ، یہ مدرسۃ السبتین کا امتیاز ہے، اور حوزۃ النجف کا یہی امتیاز ہونا چاہیے کہ جب طالب علم آئے تو پہلے اسے کتاب منیت المرید پڑھایا جائے، تاکہ طالب علم کو معلوم ہو کہ علم کسے کہتے ہیں، طالب علم کسے کہتے ہیں، اور استاد کسے کہتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ عظیم مدرسہ جو مدرسۃ السبتین اور دوسرے مدارس جو ہیں،
کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان میں کم سے کم جو ہے پہلے طالب علم کو منیت المرید پڑھایا جائے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ جو راستہ ہے، راستہ ہے، وہ راستہ صحیح اختیار کرنا ضروری ہے۔ بزرگی، بلندی حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرنا، صحیح راستہ اختیار کرنا ضروری ہے، وَإِلَّا اگر غلط راستے سے ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر کامیابی نہیں ملتی ہے۔ طالب علم کے لیے کہا، طالب علم عظیم بزرگ عالم دین مرجع الدینی، ان کی زبان سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض طلباء کو، یہیں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا، ہم نے نجف اشرف میں بعض علماء اور طلباء کو اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ درس کے لیے نکلتے تھے تو درس کے لیے آمادہ ہونے سے پہلے جب وہ اپنی عبا، قبا اور عمامہ پہننے جاتے تھے تو سب سے پہلے قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے تھے۔ کہا ہم نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا ہے بعض علماء کو کہ اگر وہ اپنے گھر سے کبھی کسی وجہ سے ان کا ذہن کہیں اور مصروف ہو، کسی وجہ سے اگر وہ بغیر قربتاً الی اللہ، بغیر قربتاً الی اللہ کی نیت کے، بغیر رضا الہی کے نیت کے اگر وہ گھر سے نکل گئے تو ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ گھر واپس آئے، انہوں نے اپنے لباس کو اتارا اور پھر سے دوبارہ نیت کی قربتاً الی اللہ کا، اور نیت کر کے پھر گھر سے نکلے طلب العلم کے لیے۔ اس سے ہمیں علماء کی سیرت سے، علماء کی شخصیت سے درس ملتا ہے کہ ہم طلب العلم رضا الہی کے لیے کریں، جاہ و حشم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے نا، کہ جو بھی علم کو حاصل کرے لوگوں میں بڑا بننے کے لیے، فَلْيَتَبَوَّعَ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، لوگوں میں بڑا بننے کے لیے، اس کے لیے علم نہیں حاصل کرنا ہے۔ علم کس کے لیے حاصل کرنا ہے؟ رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب طلب العلم اللہ کی رضا کے لیے ہوگی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظیما، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ بھائی دیکھیں، دنیا میں بہت سے لوگ جو ہے، پھر میں اپنے اسی بات کو دہراتے ہوئے بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کامیابی تلاش کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں میں اور اہل بیت اطہار علیہم السلام میں فرق یہی ہے، کامیابی بہت سے لوگوں نے حاصل کی ہے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اور اچھے طریقے سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور برے طریقے سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض سوچتے ہیں کہ کامیابی ہمیں سچ بولنے کی وجہ سے مل جائے، بعض یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ کا سہارا لیں تو ہمیں کامیابی مل جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی اگر کہیں ہے تو صرف اور صرف سچ کے راستے پر ہے، جھوٹ کے راستے پر کامیابی نہیں ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں ہو یہی رہا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ کامیابی حاصل کرے تو وہ جو راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ ایک تاجر ہے، وہ اپنی ایمانداری اور امانت داری سے چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے، لیکن کوئی ایک تاجر ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دھڑی اور بے ایمانی کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرے۔ لیکن کامیابی حاصل اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نظر میں کامیابی کیا؟ اچھا، ہم میں سے بعض مومنین ہیں اور قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور قرآن مجید نے کہا بھی ہے اور اس کو کامیابی سے تعبیر بھی کیا ہے۔ ہم میں سے بعض انسان جو ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں نماز اچھے سے پڑھیں، روزہ اچھے سے رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، حقوق والدین کو ادا کریں، اور یہ تمام امور ہم سے جو ہے وہ خمس بھی نکالیں، ہم جو ہے وہ زکوٰۃ
واجبات بھی ادا کریں، ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو کہ جو ہے وہ ہمارے لیے باعث عقاب بنے۔ اگر کوئی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور ہمیں جنت مل جائے، ہے نا؟ ہماری کوشش بہت زیادہ اگر آگے بڑھتی ہے تو ہم اپنی پوری زندگی، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جن لوگوں کو جنت مل گئی فاز فوزا عظیما، ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ کامیاب ہیں جنہیں جنت مل گئی ہے۔ جنہیں جنت مل جائے ایسے لوگ بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک کیا کامیابی کا معیار، کیا کامیابی کا مرکز یہی ہے جنت حاصل کر لینا؟ یا آئیں ہم دیکھیں کہ آخر اہل بیت کے نزدیک، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم در علی پر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے مولا کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آ کر ذات علی کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آخر علی کے نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تو میرا مولا جنت کو حاصل کرنے کو کامیابی نہیں بتاتا ہے۔ میرا مولا کہتا ہے نہ میں نے اللہ کی عبادت کی ہے جنت کی لالچ میں، نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی نظر میں کامیابی جنت حاصل کرنا نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ علی کی نظر میں کامیابی جنت حاصل کرنا کیسے ہو جائے جو علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا؟ علی کی نظر میں جنت و جہنم یہ جو ہے وہ کامیابی، جنت میں چلے جانا یا جہنم سے بچا لینا خود کو، یہ کامیابی اس علی کی نظر میں کیسے ہو سکتی ہے جو خود جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے؟ پھر علی کی نظر میں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ علی کی نظر میں کامیابی، اہل بیت کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ عزیزو، دنیا جس چیز کو چاہے اسے کامیابی سمجھے، طلب علم کو کامیابی سمجھے، یا گناہوں سے بچنے کو کامیابی سمجھے، یا جنت میں جانے کو کامیابی سمجھے، لیکن یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ علی اور اولاد علی کا طرز رہا ہے کہ انہوں نے اگر کسی چیز کو کامیابی سمجھا ہے تو وہ صرف اور صرف رضا الہی کو کامیابی سمجھا ہے، صرف اور صرف رضا الہی کو کامیابی سمجھا ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی آیت، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں۔ بات یہی نہیں رکتی ہے صرف کھانا کھلا دینا، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ تذکرہ کر کے قرآن خاموش نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ آگے اہل بیت کی کامیابی کی سند کی الفاظ میں دیتا ہے۔ اسے سماعت فرمائے، آگے آیت کیا کہتی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزیلا ولا شکورا، کہ ہم صرف اور صرف جو ہم نے تمہیں کھلایا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ تو اہل بیت کے نزدیک، اہل بیت آئیں ہمیں کامیابی، من یطع اللہ فاز فوزا عظیما، کامیابی آئیں دیکھیں دنیا کی نظر میں کامیابی کیا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر میں کامیابی کیا ہے، فوز کیا ہے، اہل بیت کی نظر میں کامیابی کیا ہے۔ کہا اہل بیت کی نظر میں اگر کامیابی دیکھنا ہے تو آئیں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت قرآن مجید کی پڑھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اصل کامیابی کسے کہتے ہیں، اور پھر در علی پر آ کر دیکھیں
دیکھیں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں۔ یہ در علی سے ہمیں درس ملے گا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ سب نے لکھا ہے کہ یہ آیت شب ہجرت بستر رسالت معاب پر جب علی یہ ولی سوئے ہیں، اس وقت اللہ نے دو فرشتوں کو یہ آیت دے کر بھیجی ہے۔ یہ آیت اپنے حبیب پر نازل کی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچ کر مرضی پروردگار کو حاصل کرتے ہیں۔ اہل بیت کی نظر میں اگر کامیابی ہے کوئی چیز تو وہ ہے رضا الہی، وہ ہے رضا الہی۔ علی نے سوال کیا تھا نا جب رسول اکرم، ایک صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد۔ جب یہ سوال کیا کہ نبی نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، تو اس وقت میرے مولا نے صرف جو ہے یہ سوال کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ علی کی نظر میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف رضا الہی ہے۔ کوئی بھی عمل، اور ایک اور منظر پیش کروں میرے مولا کی رضا کا کہ کس طرح سے علی جو ہے وہ رضا الہی کے طلبگار ہیں، اپنے ہر لمحے ہر قدم پر، ہر عمل سے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، ہر عمل سے علی کو اگر کوئی چیز درکار ہے تو وہ صرف اور صرف رضا الہی۔ ایسا واقعہ جنگ خندق میں جب میرے مولا نے عمر ابن عبد عوت کو زیر کیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، لیکن دیکھنے والوں نے جب یہ دیکھا کہ علی سوار ہوئے تو جوش میں تکبیر لگائی، نعرہ تکبیر۔ ظاہر سی بات ہے کہ عمر ابن عبد عوت جیسا پہلوان تھا، علی نے کامیابی حاصل کی، سینے پہ سوار ہوئے تو نعرہ تکبیر بلند ہوئی، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن چند لمحوں میں دیکھا کہ علی جو ہے وہ اس کے سینے سے اتر آئے۔ وہ لوگ جو خوش ہو گئے تھے کہ اتنا بڑا دشمن اسلام جسے تہے تیغ کرنے کی کسی اور میں جرأت نہ ہوئی، بھائی یہی تو تاریخ لکھتی ہے نا کہ جنگ خندق میں عمر ابن عبد عوت نبی کے خیمے کے پاس آ کر یہی تو کہہ رہا تھا، میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی دشمن کو قتل کر دے تو غازی کہلاتا ہے، اور اگر دشمن کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو شہید۔ محمد بھیجو، دو میں سے کوئی نہ کوئی ایک مرتبہ ضرور ملے گا، یا تو مجھے قتل کر کے غازی بنے گا یا قتل ہو کر شہید ہوگا۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ عمر ابن عبد عوت کے اس جملے اور کلمات کے بعد کسی میں ہمت نہیں ہوئی، صرف ایک ہی ذات تھی، وہ ذات علی۔ ایک ہی ذات تھی، وہ ذات علی، جس نے بڑھ کر یہ کہا یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ لہذا ایسا دشمن کہ جس دشمن کا قصیدہ خود ادھر خیمہ نبی میں رہنے والے پڑھ رہے تھے، جس دشمن کا قصیدہ ادھر خیمہ نبی میں رہنے والے پڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ اس کے مقابلے میں کون جائے گا جو اونٹ کے بچے کو ہاتھ میں لے کر سپر بنا لیتا ہے؟ اگر اس کی سپر چھوٹ جائے تو اونٹ کے بچے کو ہاتھ میں لے کر سپر بنا لیتا ہے، اس کے مقابلے میں کون جائے گا؟ اس کے مقابلے میں علی سینے پہ سوار ہوئے، اتر گئے تو اب لوگوں میں تشویش ہوئی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں علی نے پھر اسے پچھاڑا اور لمحوں میں اس کے دشمن اسلام کے سر و تن میں جدائی کر دی۔ نعرہ تکبیر پھر بلند ہوئی، لیکن نعرہ تکبیر کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں خلش ضرور تھی۔
کہ آخر علی پہلی مرتبہ سینے سے اتر کیوں گئے؟ یا رسول اللہ اتر کیوں گئے؟ جبکہ پہلی یہ علی نعوذ باللہ وہ اپنے ذہن میں سوچ رہے تھے کہ نعوذ باللہ یہ علی کا کوئی احمقانہ فعل ہے۔ علی نے ایک مرتبہ اتنے بڑے دشمن پر قابض ہونے کے بعد اسے چھوڑ کیوں دیا؟ اس کے سینے سے اتر کیوں گئے؟ یہ علی کا فعل کوئی اچھا نظر نہیں آیا، اعتراض کرنے لگے۔ عزیزو، جب بھی لوگوں نے علی کے بارے میں اعتراض کیا ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، سامنے سے جواب میں یا اللہ نے علی کی فضیلت بیان کی ہے یا رسول اللہ نے علی کی فضیلت بیان کی ہے؟ لوگوں نے جسے علی کی منقصد سمجھی ہے وہیں سے علی کی فضیلت شروع ہوئی۔ آپ متوجہ ہیں تو میں آپ کو صرف اشارہ کرتا ہوا چلا جاؤں۔ علی رسول اکیلے جا رہے ہیں جنگ کے لیے، تمہیں نہیں لے جا رہے ہیں، مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ علی آپ کو ساتھ لے جانا رسول پسند نہیں کر رہے ہیں، کسی وجہ سے شاید رسول کو، اچھا چلو چلتے ہیں رسول کے پاس، خود ہی پوچھ لیتے ہیں۔ چلو چل کر پوچھتے ہیں، خود ہی پوچھ لیتے ہیں۔ جب رسول اکرم کی خدمت میں پہنچے ہیں تو وہ جو باب فضیلت کا علی کی ذات سے ابھی لوگوں کے درمیان میں آشکار نہیں ہوا تھا، جسے لوگوں نے منقصد سمجھی تھی، وہی علی کے لیے منقبت بن گئی۔ وہی علی کے لیے جسے لوگوں نے منقصد سمجھا تھا، وہی علی کے لیے منقبت ثابت ہو گئے۔ علی، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری مثال میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی؟ علی، کیا یہ نہیں چاہتے ہو؟ لوگوں نے سوچا تھا کہ علی کی منقصد کریں، لیکن رسول نے علی کی فضیلت بیان کی۔ بہت سے ایسے واقع، یا رسول اللہ یہ علی اتر گئے سینے سے، خود ہی پوچھ لینا کہ میرا مولا آیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا ہے، سوال کیا، علی آپ سینے سے اتر کیوں گئے تھے؟ توجہ ہے، کامیابی کس چیز میں ہے نا؟ میری گفتگو جو ہے انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں ہے، کامیابی کس چیز میں ہے؟ کہا علی آپ سینے سے اتر کیوں گئے تھے؟ آپ سینے سے اتر کیوں گئے تھے؟ میرے مولا نے پوری دنیا کے لوگوں کو اور رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو، اللہ کی عبادت کرنا اور ہے، لیکن اللہ کی مرضی کو سمجھنا اور ہے۔ توجہ ہے، اللہ کی عبادت کرنا اور ہے، اللہ کی مرضی کو سمجھنا اور ہے۔ میرا مولا کہتا ہے رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب میں نے اسے زیر کیا تو اس نے میرے حق میں جسارت کی تھی، مجھ علی کو غصہ آ گیا تھا، چونکہ اس نے مجھے، میرے سلسلے سے اس نے جسارت کی تھی، میں اس کے سینے سے اتر گیا تاکہ جب میں دوبارہ اس کا سر تن سے جدا کروں تو وہ سر تن سے رضائے الہی کے لیے ہو، اس میں میرا نفس شامل نہ ہو۔ آکہ اس میں میرا نفس شامل نہ ہو۔ تو کامیابی علی کے نزدیک، کامیابی علی کے نزدیک، توجہ ہے آپ کی، کامیابی علی کے نزدیک، اگر آپ متوجہ ہیں تو بس جملہ کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ کامیابی علی کے نزدیک، کامیابی علی کے نزدیک اگر کوئی شے ہے تو وہ رضائے الہی کا حاصل کرنا، اور جب کامیابی علی کے نزدیک رضائے الہی حاصل کرنا ہے تو اب علی کی ایک ضربت ہوگی تو وہ عبادت ثقلین سے افضل ہوگی۔ پھر علی کی ایک ضربت ہوگی تو عبادت ثقلین سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ ضربت رضا الہی کے لیے ہے۔
تو اہل بیت کے نزدیک اگر کوئی چیز فوز اور کامیابی ہے تو وہ صرف رضا الہی ہے۔ لاشیں بھی اٹھائے ہیں تو کہا ہے رضن بقضائہ بتسلیما لامرہ، شکوہ نہیں ہے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ لہذا کامیابی حصول رضا الہی میں ہے۔ یہ ہمیں اہل بیت نے درس دیا ہے، یہ ہمیں علی ولی نے درس دیا ہے۔ کامیابی اگر کسی شے میں ہے تو وہ رضا الہی میں ہے۔ جنت و جہنم یہ دور کی بات ہے، اگر اللہ راضی ہو جائے تو یہ جنت و جہنم رضا الہی ہی سب سے بڑی جنت ہے، رضا الہی ہی سب سے بڑی جنت ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہی سب سے بڑا جہنم ہے۔ اگر کوئی اس جملے کو محسوس کرے، اگر اللہ ناراض ہو جائے ہمارے کسی فعل سے تو ہمیں اسے جہنم سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، اور اگر ہمارے کسی فعل سے ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے، جنت میں داخل ہونے سے بڑی یہ خوشی ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، رضا الہی سے بڑی کوئی جنت نہیں ہے۔ عزیزوں، جس علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تیسرا روز ہے، شب 19ویں ماہ رمضان سے آپ علی کیا فضائل مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ضربت لگی مولا کے سر پہ، مولا کے سر پہ ضربت لگی، آپ نے اس شب میں بھی گریہ کیا۔ دن گزرا، دوسری شب آئی، سب شب مولا نے بڑی بے قراری اور بے چینی سے گزارا ہے۔ آج یہ جو شب ہے نا، یہ مولا کی آخری شب ہے۔ علماء ہیں، افاضل ہیں، جوار امیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تصور کیجئے گا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا۔ مصائب پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، کس علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ علی جس نے نبی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے، وہ علی سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے۔ آخری شب ہے، کبھی مولا حسن کو بلاتے ہیں وصیت کرتے ہیں، کبھی مولا حسین کو بلاتے ہیں وصیت کرتے ہیں، بچوں کو بلاتے ہیں، ایک دوسرے کی وصیت کرتے ہیں۔ حسن قریب آئے، جب گریہ کرنے لگے نا، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، لیکن مولا نے امام حسن کو دلاسا دیا، بیٹا رو نہیں ہے، میرے لال تم اس گھر کے بڑے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، گھر میں تمہاری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، تمہیں انہیں سنبھالنا ہے۔ امام حسین آئے ہیں نا قریب، تو امام حسین جو ہے دیکھ کر بابا کے زخم کو رونے لگے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا امیر نے امام حسین کو روتا ہوا دیکھا تو مولا بھی رونے لگے۔ عزادارو، اس کے بعد جب زینب ام کلثوم آئی ہے نا، ابھی تک علی جو حسن کو تسلی دے رہے تھے، جو حسین کو تسلی دے رہے تھے، جب زینب ام کلثوم قریب آئی ہے نا، تو ایک مرتبہ علی نے جب زینب کو دیکھا ہے، ام کلثوم کو دیکھا ہے، تو میرا مولا ڈھاڑیں مار کر بعض روایت سے ملتا ہے کہ میرے مولا کو غش آ گیا ہے، میرا مولا غش آ گیا ہے، غش آ گیا میرے مولا کو۔ عزادارو،
جب غش سے افاقہ ہوا ہے نا عزاداروں، بس یہ جملہ آپ محسوس کر لیجئے گا، جب غش سے افاقہ ہوا ہے نا تو جناب زینب نے ایک سوال کیا ہے، بابا میں چاہتی ہوں کہ کربلا کا منظر ایک مرتبہ مجھے بیان کر دیجئے۔ عزاداروں جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملہ کہا ہے نا، اب علی زور زور سے رونے لگے ہیں۔ عزاداروں سمجھ گئے علی کیوں رونے لگے ہیں؟ علی نے زینب کو دیکھا تو سر سے چھنی ہوئی چادر یاد آ گئی ہے، کوفے کا منظر یاد آ گیا ہے، ارے شرابی یزید کا دربار۔ علی کی نگاہوں میں وہ سارا منظر یاد آ گیا۔ علی کے اندر وہ جرأت نہیں، وہ ہمت نہیں کہ بیان کرے، صرف علی نے اتنا ہی کہا، اے بیٹی زینب، وہ جو تجھے تمہاری ماں نے بیان کیا ہے وہ کربلا کا حادثہ ہے جو تمہیں سہنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ مولا کہتے ہیں امام حسن سے، میرے لال حسن، دیکھو ظالمین کے خصم رہنا، مظلوموں کے مددگار رہنا، بڑی وصیتیں کی ہیں۔ جب آخر وقت آ گیا ہے نا تو مولا نے ایک مرتبہ سب کو اپنے قریب بلایا ہے، بیٹا حسن قریب آؤ، بیٹا حسین قریب آؤ، سب کو قریب بلایا ہے اور پورے گھر کا ہاتھ امام حسن کے حوالے کیا ہے۔ اے بیٹا حسن ان کا خیال رکھنا، لیکن علماء نے پڑھا ہے، نہ جانے ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے بھی کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ سب کا ہاتھ علی نے حسن کے حوالے کیا، لیکن عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ایک طرف جناب ام البنین کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، ہاتھوں کو جوڑ کر علی کے قریب آئی، میرے والی و وارث، کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ سب کو حسن کے حوالے کیا ہے، عباس کو کسی کے حوالے نہیں کہا۔ عباس میرا بیٹا کہاں ہے؟ عباس کو قریب بلایا، حسین کو قریب بلایا، عباس کہا حسین کے ہاتھ میں، اے عباس میرے حسین سے خبردار رہنا، اے عباس میرا حسین سے خبردار رہنا۔ عزاداروں میرا دل کہتا ہے کہ فقرہ پڑھ دوں، کل رات مجلس میں میں نے کسی خطیب سے سنا ہے، وہ خطیب کہتا ہے کہ کسی کتاب میں اس نے پڑھا، کیا پڑھا؟ اس نے دیکھا کہ عباس مسجد کوفہ میں آ کر، ابھی عمر زیادہ نہیں ہے حضرت عباس کی، زیادہ عمر نہیں ہے حضرت عباس کی، کم سن ہے، کہا مسجد میں آ کر میرا مولا دعا کر رہا ہے، میرے بابا کو شفا دے دے، اے میرے اللہ میرے بابا کو شفا دے دے، اے میرے اللہ میرے بابا کو شفا دے دے۔ کسی نے پوچھا عباس، اے عباس اپنے بابا کے لیے دعا کے لیے کہہ رہے، کہا مجھے زینب کا رونا دیکھا نہیں جا رہا۔ میری بہن زینب کا مجھے رونا دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے، جوار امیر میں پرسا دینے کے لیے بیٹھے ہیں، جوار امیر میں رونے کا یہی حق ہے۔ عزادارو جناب زینب، مورخ لکھتا ہے ہم نے دیکھا، بیان کرتے ہیں محمد حنفیہ بھی، ہم نے دیکھا بابا کی پیشانی پر، جناب زینب کہتی ہے میں نے دیکھا بابا کی پیشانی پہ پسینہ آنے لگا، بابا کے قریب آئی ہے، کہتی ہے بابا یہ آپ کی پیشانی پہ پسینہ کیسا ہے؟ علی نے بیٹی کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کر کہا، اے میری لاڈلی بیٹی، جب مومن اس دنیا سے جانے لگتا ہے نا، اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ زینب نے جیسے ہی یہ سنا نا، ایک مرتبہ اپنے سر کو اپنے بابا کے سینے پہ رکھ دیا، اے بابا ہمیں یتیم کر کے جانا چاہتے ہو؟ بابا، اے بابا ہمیں یتیم کر کے جانا چاہتے ہو؟ عزادارو
جناب زینب کے لیے مرحلہ بڑا عجیب تھا، باپ کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ کر، اے عزاداروں سنیں گے جملہ کہتا ہوں، آج زینب کا یہ منظر ہے، بابا کو دیکھ کر رو رہی ہے، داڑے مار رہی ہے، پچھاڑے کھا رہی ہے، لیکن ایک منظر میں نے بڑا عجیب دیکھا اس بی بی کا، اس شیر دل خاتون بی بی کا بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، سنیں گے۔ ارے وہ منظر وہ تھا جب قافلہ سیر کر کے گزارا جانے لگا، زینب نے خود کو اونٹ سے نیچے گرایا، کوہنیوں سے گھسیٹ کر حسین کے لاشے کے قریب پہنچی ہے، کٹی ہوئی گردن پر زینب نے اپنے ہونٹوں سے بوسا دیا، دونوں ہاتھ کو حسین کی کمر کے نیچے رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم تقبل هذا القربان۔ اللہم تقبل هذا القربان، اے میرے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ رونے کا حق ہے، علی کے گھر میں ماتم برپا ہے، اس لیے کہ علی اس دنیا سے آج کی شب گئے ہیں۔ عزاداروں بس دو چار فقرہ، ادھر علی کی روح سے جسم سے روح پرواز کر گئی، میرا مولا دنیا سے چلا گیا۔ امام حسن کہتے ہیں جب ہم نے غسل دیا ہے نا، بابا کے جسم پر ہم نے کئی تقریباً 1000 نشان دیکھے ہیں زخموں کے۔ علی میدان میں جاتے تھے زخمی ہوتے تھے، ہم نے بابا کے جسم پر زخموں کے نشان دیکھے ہیں، اور وصیت کے مطابق کہ بیٹا مجھے کفن بھی دینا اور مجھے غسل بھی دینا، اور جب لے کر چلو گے اور چلتے چلتے جنازہ رک جائے نا، جہاں رک جائے وہی میرے جنازے کو رکھ دینا، نماز پڑھا دینا، اور نماز پڑھا کر جب اس کے نیچے سے مٹی ہٹاؤ گے تھوڑی سی، تو وہاں پر ایک پتھر ملے گا جس پر لکھا ہوگا کہ آخری نبی کے وصی علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جسے نوح نے بنایا ہے۔ اے میرے بیٹا مجھے اس قبر میں لٹا دینا، لیکن ہاں دیکھو جب قبر میں مجھے لٹا دینا اور قبر سے نکلنے لگنا تو مڑ کر مجھے دیکھنا نہیں، اے میرے لال دیکھنا نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے سنا ہے کہ جب ہی کسی نبی کا وصی اس دنیا سے جاتا ہے اور جیسے ہی اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے، اس وصی کا جسم اپنے نبی سے جا کر ملتا ہے اور وہ تمام واقعات بیان کرتا ہے جو نبی کے بعد امت میں گزرا ہے۔ بس عزاداروں آپ پہنچ گئے، آپ رو لیں گے، عزاداروں آپ کا